کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی کہ پلیز جو لائک نہیں کرتے لائک کر دیا کریں۔ آپ کو ایپیسوڈ تو ٹائم پر چاہیے ہوتی ہے، بلکہ ایک دن کے گیپ سے بھی نہیں، ریگولر چاہیے ہوتی ہے، لیکن نہ ہی آپ لائک کرتے ہیں نہ ہی سبسکرائب کرتی ہیں، بس پڑھا اور بھاگ گئے فوراً سے ہی۔ تو جب آپ اس طرح کا بیہیو دیں گے تو پھر ایک رائٹر کا کیسے دل کرے گا کہ وہ آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دے۔ باقی جو ڈیلی دینے والی ہے اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دے سکوں، لیکن فی الحال جتنی ایک دن کے گیپ سے آ رہی ہے آپ اس پہ تو لائک اور کمنٹ کریں۔ اس پہ بھی کوئی رسپانس نہیں ہے، بس فوراً سے پڑھا اور فوراً سے بھاگ گئے کہنے کے باوجود بھی ویوز اتنے اور اس کے بعد بامشکل ہی 50+ لائکس ہیں۔ کوئی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں نے تب تک ایپیسوڈ نہیں دینی جب تک آپ اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے۔ چلیں آپ آج کی ایپیسوڈ انجوائے کریں۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی پتہ نہیں کون سا نشہ کر کے ٹن رہتی ہے، مجال ہے جو کال پک کر لے۔ آج اس کا چیک اپ تھا، ویسے تو اب وہ بہتر تھی لیکن پھر بھی وہ اس کا چیک اپ کرواتا تھا۔ اف، یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، مجھے تڑپانا اب اس کی فطرت بن گئی ہے۔ آج ہاسپٹل میں تمہارے 14 توقع روشن کروں گا اور ایسا ٹوٹ کر برسوں گا کہ یاد رکھو گی یہ آگ اب کسی صورت کم نہیں ہوگی کیسے، جب تک تمہاری دھڑکنوں پر قابض نہ ہوں گا۔ اب یہ بھی بس ذائقہ لگنے لگی ہیں۔ وہ گلاس پھینکتا ہوا بولا، اب میرے لبوں کو ایک باربی کے لبوں کا نشہ جو لگ گیا ہے۔ اس نے دوبارہ کال کی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ یا خدا، اس لڑکی کو ہدایت دے کہ یہ شوہر پر توجہ دے سکے۔ دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے کال کرنا جاری رکھی۔ ہیلو، صاحبہ کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ واہ سرکار، میرے دل کا قرار کیا کہنے، ادھر آگ لگا کر اس کو بھڑکا کر ادھوری ملاقاتیں کروا کر مشر سو رہے ہیں۔ صاحبہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی وہ بس آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو مجھ سے لگنی چاہیے تھی، ایسے کیسے لگ گئی؟ سر وہ روحاں سے لہجے میں بولی، آج چیک اپ تھا یاد ہے کہ نہیں؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ جی، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کب آنے کا ارادہ ہے؟ نکمی باربی، آپ بھی آئیں گے؟ صاحبہ نے سوال کیا۔ اتنے دن بعد محبوب کا دیدار کا موقع ملتا ہے، وہ کیسے گنوا دوں؟ پھر تو میں نہیں آؤں گی، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ کیوں گندی باربی، کیوں نہیں آؤ گی؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ آپ تنگ کرتے ہیں مجھے، مثلاً کیا کرتا ہوں؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے تم آ رہی ہو، میری مکھن ملائی یا خود لینے آؤں؟ میں تو کب سے بے صبرا ہو رہا ہوں کہ ساس سسر سے ملاقات کروں۔ آ جاؤ نا میری مکھن ملائی، تمہیں تو آج ایک سوٹے میں پیوں گا، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ آپ بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں، اور پورے کے پورے ہوتے جا رہے ہیں، وہ شرم سے چور لہجے میں بولی۔ کیا کہا ہے؟ وہ روبدار آواز میں بولا۔ کچھ نہیں، تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ لہجہ غصے سے بھرپور تھا۔ جی آ رہی ہوں، جلدی سے بولے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ رمیز اس کی تیاری دیکھ کر بولا۔ وہ باربی کا چیک اپ ہے، ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہ شرارتی نظروں سے اس کی تیاری کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بہت ہی کوئی بے صبرا نکلا تھا۔ کوئی بات کرنی تھی تو سامنے سے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جی وہ آپ نے پہاڑوں کو سجانے کا کام کہا تھا، کیا واقعی وہ کرنا ہے؟ وہ اسے پوچھتا ہوا بولا۔ کیا تم نے ابھی تک یہ کام شروع نہیں کروایا؟ کرتے کیا ہو؟ ناکارہ انسان، میری باربی کا شاندار استقبال ہونا چاہیے، کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ بس آج کے چیک اپ آخری ہے اور اس کے بعد شام کو سسر کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ تو سب پلان بنا کر بیٹھا تھا۔ کلر کون سا؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میرا فیورٹ کلر سرخ۔ لبوں پر مبہم مسکراہٹ تھی جو اس کا سوچ کر ہی لبوں سے چپک جاتی تھی۔ میم آپ یہاں بیٹھیں، صرف پیشنٹ اندر جائیں گے۔
وہ صاحبہ کی امی سے بولی۔ صاحبہ ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کس کونے سے اس کے سر نمودار ہو جائیں۔ وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ رومانٹک نکلے تھے۔ کوئی دیکھ کر یہی نہیں کہہ سکتا تھا اتنا روڈ اور ہر وقت وہ غصہ ناک پر سجائے رکھنے والا انسان اس قدر رومانٹک ہو سکتا ہے۔ صاحبہ جیسے ہی روم کے اندر داخل ہوئی لائٹ آف تھی۔ وہ ہلکا سا اندھیرا دیکھ کر ڈر گئی۔ جب اس کو اپنے پیچھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کب سے یہ خادم راہوں میں پلکیں بچھا کر بیٹھا کہ کب دل کی آرزو پوری ہوگی، کب سرکار تشریف لائیں گے۔ وہ صاحبہ کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولا اور ایک دم اس کی بازو سے پکڑ کر گھمایا۔ وہ اس کے سینے سے آ کر لگی۔ ابتسام نے اس کو شدت جذبات سے اپنے سینے سے لگایا۔ شدت اتنی تھی کہ صاحبہ کی ہڈیاں دکھنے لگی۔ کسی کا اتنا نازک محبوب نہ ہو کہ بس گلے ملنے سے ہی بندہ ٹوٹ جائے۔ وہ شاید اس کی تکلیف محسوس کر گیا تھا۔ کیا ہوگا باربی تمہارا؟ میں تو جنگلی قسم کا انسان ہوں اور تم ٹھہری نرم و نازک جان۔ کیا باربی؟ حال بھی نہیں پوچھا کہ کیسے ہو؟ میں بس لرزنا شروع۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک اس ذات کی جب شوہر پیار نہ کریں تو گلے شکوے ختم نہیں ہوتے اور جب کریں تو ان کا کانپنا، لرزنا، رونا ہی بند نہیں ہوتا۔ لیکن خود کا قصور تو نظر نہیں آتا ان کو۔ ہم غریبوں کو پاگل کیے پھرتی ہیں۔ میرا چند مکھنا گھور کیوں رہا ہے؟ میرے ایک سوٹے کی مار ہو، ایک ہی سوٹے میں پی جاؤں گا۔ ابتسام نے روم کی لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، میری باربی اب ان گلاب کی پتیوں کو مجھ سے چھپایا نہ کرو۔ جب سے ان کے نشے کی لت لگی ہے ہر ایک نشہ پھیکا لگتا ہے۔ ابتسام نے آرام سے اس کا نقاب اتارا۔ نظر اس کے گلابی لبوں پر تھی۔ کیا آپ نشہ کرتے ہیں؟ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ ہاں نا میری جان، ان لبوں کا نشہ کرتا ہوں۔ ابھی مجھے چھوڑو، بعد میں تفصیل سے مجھے جان لینا کہ کون کون سے نشے کرتا ہوں۔ فی الحال تو بس ایک ہی نشہ کرنا ہے۔ صاحبہ نے جلدی سے اپنے لبوں پر اپنے نرم و نازک ہاتھ رکھے۔ وہ اس کی حرکت پر گہرا مسکرایا۔ کیا یہ نازک ہاتھ میرے جذباتوں پر بند باندھ لیں گے؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے ہٹاتے ہوئے کہا، سر باہر امی موجود ہیں، جانے من جانے جگر ان کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تم اپنے سر پر توجہ دو۔ تمہیں سانس تو ٹھیک آ رہی ہے؟ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد اس نے صاحبہ کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ اس کو شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے حساب مانگ رہی ہو کہ اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے۔ بتاؤ نا میرے دل کے قرار، ورنہ اپنی سانسیں انڈیل دوں گا۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی اور اس جنونی شخص کی آنکھوں نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ میری اجازت کے بغیر مجھ سے دور ہونے کی غلطی نہ کرنا۔ وہ کانپنے لگی۔ اس کا لہجہ دیکھ کر آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے میری جانیں جہاں؟ کیوں رو رہی ہو میری چند مکھنا؟ آپ نے اتنا ڈانٹا ہے؟ آنکھیں تو کسی سیلاب کی طرح بہنے لگی۔ چند مکھنا مت تڑپاؤ اس طرح، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ باربی ادھر دیکھو باربی۔ ابتسام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ ظلم نہ کرو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ میری کیا جرأت ہے میں اپنے دل کو کچھ کہوں؟ صدقہ جاؤں، قربان جاؤں۔ لب مسلسل اس کے موتی چن رہے تھے۔ آپ مجھے ڈانٹا نہ کریں، ہچک لے کر التجا کی گئی۔ نہ خود کو اتنا مجرم بناؤ کہ یہ رات دن اور رات کٹ ہی نہ سکیں۔ رونے کے بعد اس نے اپنی بہتی ناک اس کی شرٹ سے صاف کی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کروں گی اور بھی کروں گی۔ یہ لیں یہ لیں، یہ ادائیں ہی تو جان لیتی ہیں۔ تمہارا حق ہے، تمہیں تو 100 خون معاف ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ہوا اس کو اپنی گود میں بھر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں باربی؟ پیار کر رہا ہوں، منا رہا ہوں اپنے روٹھے محبوب کو جو بات بات پر رونے لگتا ہے۔ مجھے یہاں بیٹھنے دیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، بس میری گودی میں بیٹھی رہو۔ مجھے ان دھڑکنوں کا رقص سننے دو۔ سر فائنل کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے۔ ابتسام اس کے لبوں کو پھر سے سیراب کرنے جھک رہا تھا جب وہ اس کی بات سن کر ایک دم بدمزہ ہوا۔ کیا یار، اب میری باربی کوئی اتنا بھی ان رومانٹک ہوتا ہے؟ شوہر زمانے بھر کے دھکے کھا کر آیا ہے، اس کو اپنی باہوں میں چھپا کر پرسکون کرو، کچھ اس کی دھڑکنیں سنو، کچھ اپنی سناؤ۔ تمہیں فائنل کی پڑ گئی ہے، پہلے عشق کا امتحان تو پاس کرو۔ سر میں فیل ہو جاؤں گی۔ وہ اس کا اپنا ڈر بتاتے ہوئے
بولی اگر اب تم نے میرے کام میں مداخلت کی تو ساری کلاس کو فیل کر دوں گا۔ ایسے چیزی ڈائیلاگ تو نہ ماریں، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ تو ارے تمہارے لیے تو چیزی ہوا ہوں، ورنہ میں پیور فزکس کا بندہ ہوں، وولف کو بیڈ پر لٹاتا ہوا بولا۔ سر کیا کر رہے ہیں؟ جانے من جانے وفا، میاں بیوی بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ سر میرا چیک اپ۔ وہ جلدی سے بولی میری جان چیک اپ کر تو رہا ہوں کہ کہاں سے باربی کی کوئی تار ہلی ہوئی ہے وہیں سے جوڑ دو۔ اس پر سایہ فگن ہوتا ہوا بولا اب تم سے دوری موت ہے، اب مجھے میرا چمکنا ہر روز میسر چاہیے۔ ہاں پھر نہ جگہ دیکھے اور نہ ہی وقت شروع ہو جائے۔ اور روٹھے روٹھے لہجے میں بولی ابتسام کا کہکہ گونجا میری مکھن ملائی، آج سے تمہیں کھانے کے ارادے سے آیا ہوں، باقی جو بچو گی وہ بعد میں چکھتا رہوں گا۔ آخر اب میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے، اگر ہر سال ایک بھی پروڈکٹ لانچ کروں تو 11 سال تو لگ جانے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ سر وہ شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی، وہ چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ ابتسام کا کہکہ گونجا باربی 11 سال تم مجھے ٹوئنز پیدا کر کے دے سکتی ہو؟ لہجہ فل شرارت سے بھرا تھا۔ میں اب آپ کو ماروں گی سر پلیز، اس وجہ سے میں نہیں آ رہی تھی، آنا تو تھا تمہیں۔ اس کی گردن پر شدت بھرا بوسہ دیتے ہوئے کہا سر آگے نہیں۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا صاحبہ اس سمندر کو کم ہونے دو، ورنہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی خطرناک اور شدت اختیار کر لے گا۔ بس اس پیار کو محسوس کرو۔ اس پر جھکتا چلا گیا اور وہ اس کے آگے بے بس تھی۔ امی کون آ رہا ہے؟ وہ چھوٹے سے مٹی کے کچن میں ماں کو کھانے کا اہتمام کرتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بس ایک مسیحا آ رہا ہے۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ اتنی تیاری دیکھ کر حیران تھے کہ آخر کون آ رہا ہے، وہ بھی رات کے وقت۔ میں ہیلپ کروں؟ نہیں بالکل نہیں میری جان، بس میری بیٹی آرام کرے میں کر لوں گی۔ امی اچھا یہ تو بتا دیں کہ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ تم خود دیکھ لینا۔ وہ چپ کر کے چلی گئی۔ اف میرے خدا، ایک تو یہ ناراض بیوی جلدی ہو جاتی ہے۔ صاحبہ ناراضگی سے بستر میں لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی۔ صاحبہ بیٹا اٹھو، اس کی امی اس کو اٹھانے لگی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ ایسا کرو اس پر رضائی سیٹ کر دو، سائڈ پر چارپائی ہے۔ میری بیٹی نیند میں اب کہاں جائے گی؟ کسی کو کیا خبر کہ یہاں کون سویا ہے؟ آج ان کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک کمرے میں گزارا بہت مشکل تھا۔ اگر کوئی آ بھی جاتا تو کہاں بٹھاتے؟ اس کی امی نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس کے نیموا لب اس کی گہری نیند کی گواہی دے رہے تھے۔ آئیں صاحبہ کے ابو اس کو اندر روم میں لے کر آئے۔ جاتی سردی تھی، رات کو ٹھنڈ ہوتی تھی۔ وہ یہ سامان تھا کہاں رکھوانا ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، لہجہ سنجیدہ لیکن انداز نرم تھا۔ صاحبہ کے ابو تو اتنے بڑے بڑے سرخ گلابوں کے بکے اور پتہ نہیں اتنی ٹوکریوں میں کیا تھا دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک تو اس نے مدد کی اور پھر وہ خود ان کے گھر آیا، حالانکہ انہیں جانا چاہیے تھا، اور دوسرا اتنا سامان لانا۔ ہمارے میں رواج ہے کہ ہم کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اس نے ان کی حیران نظریں دیکھ کر کہا یہاں رکھوا دیں۔ کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ کچھ بیگز گارڈ نے اس کو دیے جن میں پتہ نہیں کیا تھا۔ چلیں اندر۔ وہ سیاہ آنکھوں والا ایک خطرناک حسین مرد تھا جس کی نگاہیں نہ صرف دل چراتی تھیں بلکہ سانسیں بھی روک لیتی تھیں۔ وہ خوبصورت نہیں، حسین نہیں، وہ دل دہلا دینے والا ایک پرکشش شخص تھا۔ شخصیت میں رعب تھا۔ صاحبہ کے ابو نے ایک بڑی عمر کا
شخص سوچا تھا، لیکن یہ تو ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ سام ملک اس کے آشیانے آ چکا تھا، لیکن اس کی چند مکھنا غائب تھی۔ اس کی تیز نظریں ارد گرد اسے تلاش کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے قسم کھائی تھی کہ اس کو تڑپانے کی۔ وہ روم کے اندر داخل ہوا تو ایک ہی کمرے کو سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کی تیز نظریں فوراً تلاش کرنے لگی اور ایک چارپائی کے نیچے اس کے سلیپرز پڑے تھے۔ وہ گہرا مسکرانے لگتا ہے، جتنی میں پیتا ہوں اثر سرکار پر ہوتا ہے، بس کسی کی محبوب نشئی نہ ہو۔ ٹن ہے جناب، اس کو سرپرائز دینے آیا تھا۔ اور اس کو ہی سرپرائز مل گیا تھا کہ ان کی باربی گہری نیند میں تھی۔ وہ بالکل ایزی ہو کر بیٹھا، آج ایسے یہیں پڑاؤ کرنے کا ارادہ ہو۔ اس کے والد کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا، جب اس کی چند مکھنا نے ایک دم رضائی منہ سے ہٹائی۔ اس کی نظریں ٹھہر گئی، نرم و نازک لب نم وا تھے اور گہری نیند میں تھی۔ اس کے ابو کی نظر نہ گئی کہ جس کو چھپا کر سلایا تھا وہ اسی کو دیکھنے آیا تھا، اور اب اس کی تمنا پوری بھی ہو گئی تھی۔ دل تو بغاوت پر اتر آیا تھا، آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے پہلو بدلا جب تقریباً 5 منٹ بعد صاحبہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ شاید وہ ان تینوں کی آواز سن کر اٹھی تھی۔ پہلے اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچنے کے انداز میں دیکھا، پھر آنکھیں جھپکائی، پھر مسکرا کر سو گئی۔ وہ شاید خواب سمجھ رہی تھی، اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم اٹھی۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، اس کے قریب آئی۔ اس کے والدین فوراً کھڑے ہوئے، وہ تو ایک دم فریز ہوئے۔ سب سمجھ تو گئے تھے کہ وہ نیند میں تھی، لیکن اس طرح اس کے پاس آنا۔ صاحبہ نے اس کے رخساروں کو چھوا، وہ خود بھی کھڑا ہوا۔ واہ، چند مکھنا نے کیا استقبال کیا تھا! اس کی داڑھی کی چبھن جب ہاتھ کو محسوس ہوئی تو وہ فوراً ہوش میں آئی۔ یہ کیا؟ وہ ارد گرد دیکھا۔ اس کے والدین بھی اس کو شوقی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مطلب جس کو وہ خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت میں موجود تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی والدہ کی بات آئی کہ ایک مسیح آ رہا ہے، اور وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی، لیکن نیند میں غلط ڈائریکشن میں دوڑی اور دیوار میں سر جا کر بجا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ اب اس کو ہوش سے ٹھکانے لگے تھے، اور پھر فوراً دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کو زیادہ لگی ہے۔ وہ ایک دم بے چین ہوا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے والدین خود شاک میں تھے۔ آپ دیکھیں اسے، اس نے اس کی امی کو کہا۔ ہائے، اس کی چند مکھنا کو زور سے لگی تھی۔ اس کا دل تو ایک دم بند ہو گیا تھا۔ آپ کی محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب کیا سوچیں گے امی ابو؟ وہ کچن میں شرم سے سر جھکا کر کھڑی تھی جب اس کی امی اندر داخل ہوئی۔ صاحبہ، زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کون ہے؟ انسان بتا ہی دیتا ہے۔ وہ الٹا ان پر غصہ کرنے لگی۔ جو حرکت وہ کر آئی تھی وہ کور تو کرنی تھی۔ ہاتھوں میں ابھی تک اس کی داڑھی کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہی ہے جس نے تمہارا علاج کروایا؟ بہت نیک بچہ ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ کتنے نیک ہیں، لگ پتہ جائے۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ سامان سے کچن بھرا ہوا تھا، اس کی چھٹی ہی اس کو الرٹ کر رہی تھی۔ وہ تمہارے ابو سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ ایک دم جھٹکے سے مڑی۔ کتنا بے صبرا نکلا تھا وہ! مجال ہے جو صبر کر لے۔ کھانا نہیں کھایا؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ بس اب لگانے لگی ہوں۔ صاحبہ کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ وہ واقعی ہی سرپرائز ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ امی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ سب نیند میں ہوا۔ وہ کیا سوچیں گے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ بس یہی بیٹھ جاؤ، وہ ابھی چلے جائیں گے۔ وہ کھانا گرم کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا، آپ کا احسان ہے ہم پر۔ اس کے والد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ میں آپ سے اس احسان کا بدلہ چاہتا ہوں۔ انداز سیریس تھا۔ کیا بیٹا؟ وہ گھبرا گئے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روشن ستارہ اب میرے آنگن میں
چمکے اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ بیٹا، آپ کا احسان سر آنکھوں پر، لیکن ہم آپ کی برابری کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو یہاں آ کر بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اونچے نسب کی، محض شرافت کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اس کا شرافت سے دور دور تک لینا دینا نہ تھا۔ انکار نہیں سننا میں تیاری سے آیا ہوں۔ آپ ہاں بولیں تو چھوٹی سی رسم کر لیتی ہیں، باقی نکاح بعد میں ہوگا۔ بیٹا، یہ باتیں تو بڑے کرتے ہیں، آپ کا کوئی بڑا آئے تو پھر دیکھتے ہیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ وہ مہذب انداز میں انکار کرے۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی بچانے کا سبب بنا ہوں۔ خدا نے مجھے وسیلہ بنایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا، لہٰذا جب اوپر والا راضی ہے تو پھر آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ بلائیں صاحبہ کو، بس رسم کر کے پھر ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ مجھے آواز میں روب تھا جیسے انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے کشمکش میں تھے۔ اس سے پوچھ لیں، بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ وہ عجیب شخص تھا کہ رسم کے بعد بھی لڑکی سے پوچھنا، جیسے وہ ضد لے کر آیا ہو، اس کو اپنا بنا کر جائے گا۔ رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ اگلے کے واقعی اندازہ ہو کہ سامنے کوئی سرپھرا موجود ہے۔ آخرکار اس کے والدین کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس نے ایک بیگ سے 2 باکس نکالے، ایک میں رنگ تھی جو فل ڈائمنڈ سے جڑی ہوئی تھی اور ایک میں ڈائمنڈ نیکلیس تھا۔ جناب ہیروں کی سمگلنگ کرتے تھے، اس کو کیا کمی تھی؟ صاحبہ تو ابھی تک شاک میں تھی۔ کیا تھا وہ شخص جو کیسا تھک کر گزرتا تھا؟ تم سے ناراض ہوں مغاربی، تمہارے گھر آیا، تم نے میزبانی ہی نہیں کی۔ اگر میرے آنگن میں میرا چاند آتا تو خوب خدمت کرتا۔ سوری، وہ کھانا خدا کسی کو اتنا نکما محبوب نہ دے۔ اس کی بات ٹوکتا ہوا بولا۔ اس کی سوئی کھانے پر جا کر رکی، حالانکہ وہ کوئی اور بات کر رہا تھا، لیکن واللہ ایک ادا کمال تھی تمہارا اس طرح دیکھنا اور اس کے بعد چھونا دل ہی خوش کر دیا۔ وہ تو اب بھی شوق میں تھی اپنے ہاتھ میں رنگ دیکھ کر۔ وہ فل دھاندلی سے راتوں رات اس پر اپنے نام کی مہر لگا گیا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے اس کے والدین کو کیسے منایا تھا، اپنا احسان جتا جتا کر۔ اف، وہ کتنے ڈریسز، کتنے گاؤن، پتہ نہیں کیا کیا لایا تھا، لیکن سارے ڈریسز اور گاؤن ریڈ تھے، یا اگر کسی اور کلر کے تھے تو اس میں ریڈ ضرور تھا۔ لگتا ہے سر کو ریڈ حد سے زیادہ پسند ہے۔ ہر ایک چیز ریڈ کلر میں دیکھ کر وہ بولی، یہ نہیں سدھر سکتے۔ اس نے اس کی غنڈہ گردی دیکھتے ہوئے کہا، صاحبہ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی امی حیرانگی سے بولی۔ وہ امی، ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، یوں نہیں جا رہی ہوں، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تو ایک دم حیران ہو کر بولی، امی جلدی آ جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ صاحبہ کیا کرتی ہو؟ پہلے ہی اپنی حالت دیکھ لو، آگے تمہاری مرضی۔ امی پلیز، ابھی آ جاؤں گی، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، نوٹس بھی کاپی کروا لوں گی، فائنل ہے، کیسے ہوگا سب؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی تھی۔ خیال سے جانا میری پیاری امی، وہ مسکا لگاتے ہوئے بولے۔ چل بھاگ، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ابتسام سے چوری جا رہی تھی، ورنہ وہ طوفان کھڑا کر دیتا، اور شاید اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اس سے چوری نہیں جانا چاہیے تھا۔ فی الحال اس کی حفاظتی گارڈ بھی ہٹ چکے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت گھر رہتی تھی اور دشمن موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ سرشار نظروں سے شکار کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ آؤ بلبل، برسوں کا انتظار تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک دم اس کے ارد گرد نقاب پوش کھڑے ہونے لگے۔ کیا جلدی ہے بلبل؟ ہم تمہیں خود کو جاننے کا بھرپور موقع دیں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے ایک بندے کو اشارہ کیا، اس نے کچھ سنگھایا۔ صاحبہ نے اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑے۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی لیکن پھر بہت جلد بے سدھ ہو گئی۔
اٹھا کر اس کو ڈگی میں ڈالو اور آفیسر کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس بات کا خیال رکھنا۔ اگر وہ شخص اپنے سمگلنگ کے کام اور پہاڑوں کو چھوڑ کر یہاں کی خاک چھان رہا ہے تو سوچ لو یہ کتنی نایاب چیز ہے۔ دیکھنا چاہتی ہوں اس میں ایسا کیا ہے جو وہ شخص اپنے کہے سے مکر کر محبت کی راہوں کا مسافر بنا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر کے جا رہی تھی۔ اس نے خود زندگی میں ہر غلط کام کیا، لیکن آج تک نہ ہی عورت ذات کو کچھ کہا اور نہ ہی کسی دشمن کی عورت کو نشانہ بنایا، لیکن اس کی باربی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کی امی ابو یونیں آئے ہوئے تھے، وہ صبح کی نکلی، ابھی تک گھر نہیں گئی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بس پیک اپ کرو، ہم چند دنوں میں واپس جا رہے ہیں۔ دیکھو اگر وہ ان دنوں ڈیل کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر دفعہ ہو۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب جاتے ہوئے نظر ان پر پڑی۔ وہ ایک دم رکا، آج تک اس نے ان کو یہاں نہ دیکھا تھا، تو آج کیا ہوا وہ بھی اس وقت؟ وہ فوراً ان کی جانب گیا۔ آپ لوگ یہاں ہو؟ پریشانی میں اس کی یہاں موجودگی کو بھی فراموش کر گئے۔ بیٹا صاحبہ گھر نہیں پہنچی، صبح یونیں آئی تھی، اس کی امی روتے ہوئے بولی، اور اس شخص کو ایسا لگتا تھا اس کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ اس کے یہاں زمین والوں سے ہزاروں سے دشمنی تھی۔ کس نے یہ حرکت کی؟ کون جان چکا تھا کہ وہ اس کی جان ہے؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئی۔ صبح یونیں آئی، کہا جلدی آ جاؤں گی، اب تک گھر نہیں گئی۔ سامنے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا کوئی دشمن ہے۔ آپ گھر جائیں، رات تک صاحبہ آپ کے پاس ہوگی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ لہجہ آگ لیے ہوئے تھا۔ پہاڑوں کے باسیوں کو کہو فل اسلحے سے پہاڑوں سے اتریں اور فوراً یہاں پہنچیں۔ تم ہر ایک ہتھیار کو تیار رکھو، ہر ایک بندہ اسلحے سے لدا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ رمیز فوراً سیدھا ہوا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا، میرا دل کسی نے نکال لیا ہے، میرے جگر کے ٹوٹے کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں سے اپنی برات ان کی لاشوں سے گزار کر جاؤں گا، ان کے خون سے پہاڑوں کو سجاؤں گا۔ وعدہ ہے میرا خود سے، ورنہ خود اپنے ہی پسٹل سے اپنی جان لوں گا۔ پورا شہر کنگال دو اور میرے دشمنوں کو ریڈ سگنل بھیج دو، جس کی ایک جھلک میں کسی کو دیکھنے نہ دیتا تھا، آج اس کو میرے ہوتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ اس نے غصے سے بال نوچے۔ یہ ہمارے دشمنوں سے کوئی نہیں ہے رمیز، ہمارے اصول ہیں، ہم نے کبھی عورت کو ڈھال نہیں بنایا۔ تم جانتے ہو ہم اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یا تو یہاں کی پولیس ہو سکتی ہے یا کوئی اور۔ اعتصام کے خاص بندے نے کہا، جو بھی ہے ہر ایک چیز کو تیار رکھو، سر خود ہی کافی ہیں۔ پھر پہاڑوں سے کیوں بلوایا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تم سب تیار ہو؟ وہ جلدی سے وہاں سے جاتا ہوا بولا۔ ابھی وہ گھر نہ پہنچا تھا کہ اس کو ایک ویڈیو وصول ہوئی، اور یہ اس کی دوسری غلطی تھی۔ اس نے اوپن کی، جس میں اس کی باربی کو رسیوں سے کرسی پر باندھا ہوا تھا۔ وہ شاید بے ہوش تھی، سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ تم جو بھی ہو، مجھے کمزور کرنا چاہ رہے ہو، یہ دکھا کر کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پاگل تو ہو رہا ہوں، لیکن اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے، تم نے اس کو چھوا تک نہیں، مطلب تم میری دہشت سے واقف ہو۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، اور بس ایک پوائنٹ پر اس کا دماغ کلک ہوا۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور پلیز اب براہ مہربانی لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ کر دیجیے گا، اور
چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ نیکسٹ ایپیسوڈ بالکل بھی نہیں آئے گی۔